مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہاں سرکار فرماتے ہیں میں نے خواب میں جو پیالہ پیا دودھ کا وہ میں نے بچا تھا تو عمر کو دے دیا۔ اب عمر نے جب وہ پیالہ پیا تو عمر کے علم کی شان کیا ہوئی، عمر کے علم کی عظمتیں کیا ہیں۔ سرکار کو جو کچھ ہو چکا وہ بھی علم ہے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی علم ہے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام اہل سنت ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، اور خطیب بغدادی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا، تعلم عمر البقرہ فی اسنتی سنتن، کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 برس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ بقرہ شریف پڑھی اور ختم کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اہل مکہ پر ایک غلام کو حاکم بنایا؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا امیر المومنین وہ غلام تو ہیں مگر وہ قرآن کا حافظ بھی ہیں، وہ فرائض کا عالم بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا سچ فرمایا میرے آقا نے کہ اللہ اسی قرآن کی برکت سے ایک قوم کو نیچے سے اوپر پہنچا دے گا اور اسی قرآن کی وجہ سے بہتوں کو اوپر سے نیچے گرا دے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل نبینا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی النبی حبیبہ المصطفى الذی ارسلہ بالحق والہدى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاروق حق و باطل امام الہدا، فاروق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اسلامی مہینے کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے عالم اسلام میں چاروں طرف شہدائے کربلا، بالخصوص سید الشہداء امام عالی مقام
امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، ان کی قربانیاں اور دین کی سربلندی کے لیے ان کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ پھر عوام اہل سنت کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ شہدائے کربلا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کا یہ خصوصی اجلاس چونکہ یکم محرم الحرام حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے آج کے اس سنی اجتماع میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم علمی شان کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا، اوتیت بقدح لبن، کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشربت، تو میں نے اس سے پیا، حتی انی لأری الری یخرج فی اظفاری، میں نے اس کو اتنا نوش کیا کہ اس کی سیرابی میری ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی۔ ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے جو دودھ پیالے میں بچ گیا تھا تو میں نے وہ عمر ابن خطاب کو عطا کر دیا۔ قالو، تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دودھ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے خواب میں دودھ دیکھا اور دودھ پیا اور عمر کو پلایا، تو خواب کی تعبیر کیا ہے دودھ کے حوالے سے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، العلم، دودھ سے مراد ہے علم دین۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے علم اس قدر حاصل کیا کہ جس طریقے سے دودھ پورے جسم میں رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے، یوں علم میرے پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے، اور اس کا ظہور اتنا زیادہ ہوا کہ میری انگلیوں سے وہ دودھ نکلتے ہوئے میں نے دیکھا، اور پھر وہ پیالہ دودھ کا میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیا، تو عمر نے بھی اس دودھ کو پیا، یعنی علم دین حاصل کیا۔ اب یہاں بات توجہ طلب یہ ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں، بین عالم الاجسام و عالم الارواح عالم آخر، دو باتیں ہیں، توجہ سے سنیے۔ ایک ہے عالم اجسام، یعنی جسم والا عالم، جیسا کہ ہم اور آپ جسم والے ہیں، وعالم الارواح عالم آخر، اور ایک دوسرا عالم ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جو جسموں کی طرح نظر نہیں آتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک عالم ہے، یقال لہ عالم المثال، جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ اور وہ عالم مثال کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وہ ایک نورانی عالم ہے جو جسم سے مشابہ ہیں، یعنی ایک تو ہے عالم اجسام جیسے ہم اور آپ ہیں، ایک عالم ارواح ہے جو جسم سے جدا ہے، روحوں کا معاملہ ہے۔
ان دونوں کے درمیان ایک نورانی عالم ہے جس کا رابطہ ہے عالم جسمانی سے، جو مشابہ ہیں عالم جسمانی سے۔ کیا مطلب اس کا؟ علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر فرماتے ہیں وَالنَّوْمُ سَبَبٌ لِسَيْرِ الرُّوحِ الْمُنَوَّرِ فِي عَالَمِ الْمِثَال، فرماتے ہیں نیند یہ منور روح کی وجہ سے عالم مثال تک پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی بندہ جب نیند میں ہوتا ہے تو جو بندہ ہے وہ تو جسم والا ہے، عالم اجسام سے تعلق رکھتا ہے، مگر وہی بندہ نیند میں جب جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کی روح منور ہوتی ہے تو وہ عالم مثال کے ذریعہ عالم روحانیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ عالم روحانیت تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک عالم ہے، عالم مثال، اور اس عالم مثال کے ذریعہ بندہ جب پہنچتا ہے تو اس کے لیے سبب نیند بنتی ہے کہ نیند کے ذریعہ جسم والا بندہ روح والے عالم تک رابطہ کر لیتا ہے۔ اب یہ سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ یہ ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ جدا ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں تو ان کا خواب بھی اتنا ہی قطعی، حتمی اور یقینی ہوتا ہے جتنا کہ ان کا ظاہر کے اندر کوئی پیغام دینا اور سننا یقینی ہوتا ہے۔ یعنی نبی جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور نبی پر بیداری میں بھی جو حکم آتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام پر اعلان نبوت کی شروعات کس طریقے سے ہوئی؟ تو آپ تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں یہی پڑھیں گے کہ عالم نبوت کے اعلان سے پہلے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ ہمارے آقا علیہ السلام پر اسی طرح شروع ہوا کہ آپ کو رات میں خواب آتے تھے، اور جو خواب دیکھتے سرکار دن کو آپ کو وہی نظر آتا تھا۔ تو نبی کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں اور قطعی ہوتے ہیں۔ اب یہ چیز تو بتا دی کہ عالم اجسام اور عالم ارواح کے درمیان ایک ہے عالم مثال، اور اس عالم مثال کے ذریعہ بندہ نیند کے سبب عالم ارواح سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ اب دوسری بحث یہاں پر یہ ہے کہ دودھ کو علم سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ دودھ کی تعبیر علم سے کیوں کی گئی؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان اللبن اول غذاء البدن وسبب صلاحہ والعلم اول غذاء الروح وسبب صلاحہ۔ فرماتے ہیں جسم کی پہلی غذا دودھ ہے اور روح کی پہلی غذا علم دین ہے۔ جسم کی درستگی اور جسم کی نشو و نما یہ دودھ سے ہوتی ہیں، اور بندے کے دین، روح اور باطن کی غذا اور اس کی نشو و نما علم دین کے ذریعہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے دودھ کو علم دین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ یہاں سرکار فرماتے ہیں میں نے خواب میں جو پیالہ پیا دودھ کا وہ میں نے بچا تھا تو عمر کو دے دیا۔ اب عمر نے جب وہ پیالہ پیا تو عمر کے علم کی شان کیا ہوئی؟ عمر کے علم کی عظمتیں کیا ہیں؟ اس سلسلے میں میں سب سے پہلے تو امام اہل سنت کے حوالے سے بات عرض کروں فتاوی رضویہ شریف سے۔ امام اہل سنت نے جو بات کی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
इल्म माकाना वमा यकूनू पर दलील देने के लिए। तवज्जो से सुनना इस बात को कि सरकार को जो कुछ हो चुका वो भी इल्म है और जो होने वाला है वो भी इल्म है। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तो जब इस बात को आला हजरत ने साबित करना चाहा तो देखो किस पैराए में आला हजरत ने साबित किया। आला हजरत लिखते हैं अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं लौ शिअतु लअौकरतु मिन तफसीरिल फातिहती सबईन बईरा। मौला अली फरमाते मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 यानी 70 ऊंट भर दूं। अब इमाम के जुमले सुनना बहुत कीमती हैं। फरमाते एक ऊंट कै मन बोझ उठाता है और हर मन में कै हजार अज्जा। 70 ऊंट भर दूं। मौला अली कहते अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिखने पर आ जाऊं 70 यानी 70 ऊंट। अब आला हज़रत फरमाते एक ऊंट कै मन बोझ उठाता है यानी कितने मन बोझ उठाता है और हर मन में कै हजार अज्जा। अल्लाहु अकबर। यानी हर मन में जुज जैसे एक किताब है, 2 किताब है तो अज्जा उसको कहते हैं। तो एक ऊंट कै मन बोझ उठाता है यानी कितने मन बोझ उठाता है और हर मन में हजारों हजार अज्जा, हजारों हजार किताबें। आगे फरमाते हिसाब से तकरीबन 25 लाख जुज आते हैं। आप समझे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या फरमाते हैं फिर से सुनो। फरमाते हैं कि मौला अली ने कहा कि मैं सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर पर लिखना शुरू कर दूं तो 70 ऊंट भर दूं, इतनी किताबें लिख दूं। अब 70 ऊंटों में से हर ऊंट कितने मन वजन उठाता है और हर मन में कितनी हजार किताबें आती हैं। आला हज़रत फरमाते मैंने हिसाब लगाया कि एक ऊंट कितने मन वजन उठाता है और एक मन में कितनी हजार किताबें आती हैं। आला हज़रत फरमाते मैंने हिसाब लगाया तो हिसाब से तकरीबन 25 लाख किताबें बनती हैं। क्या पता चला कि मौला अली फरमाते हैं कि मैं सूरह फातिहा की तफसीर पर लिखूं तो 25 लाख किताबें लिख दूं। आला हज़रत फरमाते ये फकत सूरह फातिहा की तफसीर है, फिर बाकी कलाम अजीम की क्या गिनती। अब आगे देखना एक एक लफ्ज। ये है इमाम अहमद रजा का कलम। बात ऐसी नहीं कर जाते कि जिससे किसी राफजी को, किसी शिया को किसी दूसरे सहाबी के हवाले से कोई हवाला मिल जाए और कोई उसको राह मिल जाए। आपने इल्म अली की शान बयान करने के बाद का फिर ये इल्म अली है, इसके बाद इल्म उमर, उसके बाद इल्म सिद्दीक की बारी है। देखो ये जुमले कितने कीमती हैं, समझने वाले इस पर गौर करें। फरमाते हैं फिर ये इल्म अली है, वो भी हमारी अक्ल से बहुत बुलंद है। फिर फरमाते इसके बाद इल्म उमर, उसके बाद इल्म सिद्दीक की बारी आती है। अब इल्म उमर के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि सहाबा किराम का इजमा है। ये फतवा रज़िया की दूसरी जगह से मैं पढ़ रहा हूं। आला हज़रत लिखते हैं वो फारूक जिनके लिए सहाबा किराम का इजमा कि उमर इल्म के 9 हिस्से ले गए,
یعنی علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے عمر ابن خطاب کے پاس ہیں. یہاں بھی اعلی حضرت نے آگے کیا لکھا؟ جبکہ ابو بکر صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے تھے. یعنی بزرگوں کا قلم دیکھو، بات سمجھنے کی ہے کہ انداز دیکھو کہ عمر کی شان بیان کی کہ علم کے 9 حصے ان کے پاس ہیں. اب اگر تنہا یہی بات کر دیں تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ پھر ابو بکر تو ان سے بھی افضل ہے، تو کیا ان کے پاس علم کے 10 حصوں میں سے ایک ہی تھا اور عمر کے پاس 9 تھے؟ تو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ فاروق جن کے لیے صحابہ کرام کا اجماع، صحابہ کرام کا یہ لفظ سنو، یہ ان لفظوں کی اہمیت دیکھو. ایسا نہیں کہ روایت میں آیا ہے، بیان کیا گیا ہے یا کہیں پر لکھا ہوا ہے، یہ نہیں، صحابہ کرام کا اجماع ہے. ایسے بیان بھی بہت ہوتے ہیں، روایت میں آیا ہے، بھائی کس نے روایت کیا ہے، بیان کیا گیا ہے، کہاں بیان کیا گیا ہے؟ جی یہ دیکھو، وہ فاروق جن کے لیے صحابہ کرام کا اجماع، اور اجماع ساری دلیلوں میں سب سے مضبوط دلیل ہے، اور ان اجماع کی قسموں میں بھی سب سے افضل اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہے. تو وہ فاروق جن کے لیے صحابہ کرام کا اجماع کہ علم کہ عمر علم کے 9 حصے لے گئے، جبکہ ابو بکر صدیق صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے تھے. یہ دوسری جگہ، اب میں اس جگہ سے پڑھتا ہوں جہاں سے میں نے پہلے پڑھا. فرماتے ہیں پھر یہ علم، یعنی مولا علی فرماتے ہیں میں لکھنے پر آ جاؤں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے کتنی کتابیں لکھ دوں؟ 25 لاکھ کتابیں لکھ دوں. آگے فرماتے اعلیٰ حضرت پھر یہ علم علی ہیں، اس کے بعد علم عمر، اس کے بعد علم صدیق کی باری آتی ہے. ذہب عمر بہ 19 العلم، عمر علم کے 9 حصے لے گئے. کان ابو بکر اعلمنا، اور وہی عمر کہتے ہیں کہ ہم سب میں سب سے زیادہ علم والے ابو بکر صدیق تھے. اب اعلیٰ حضرت کا آگے تسلسل دیکھنا، ٹوٹا نہیں. فرماتے ہیں پھر علم نبی تو علم نبی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ علم کی شان ہے. اب عمر کا علم اتنا زیادہ کیوں نہ ہو، غیب سے رب نے دودھ کا پیالہ بھیجا تھا اور میرے آقا نے پی کر بچایا اور عمر کو عطا فرمایا. یہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی شان. اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام اہل سنت ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، اور خطیب بغدادی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا، تعلم عمر البقرہ فی 12 سنۃ، کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 برس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ بقرہ شریف پڑھی اور ختم کی. یعنی صرف سورہ بقرہ کو پڑھنے میں حضرت عمر نے حضور سے 12 سال لگائے. 12 سال تک صرف سورہ بقرہ پڑھی. یہ تقریباً 2.5 پارے بنتے ہیں، پہلا پارا، دوسرا اور تیسرے کا آدھے سے پہلے تک 2.5 پارا بنتا، مگر 2.5 پارے. اب وہ تو عربی تھے نا، حضرت عمر بھی عربی تھے، قریشی ہیں. جو قرآن لغت قریش پر اترا عمر اسی خاندان کے ہیں. تو ایسا تو نہیں تھا کہ زبر زیر اور ہجے کرنے میں ان کو اتنا ٹائم لگ گیا کہ بھئی سورہ بقرہ پڑھنے میں اتنی 12 سال لگ گئے. وہ راز تھے، وہ اسرار تھے، وہ رموز تھے، وہ باطن و ظاہر کا علم تھا جو حضرت عمر نے صرف سورہ بقرہ میں حضور سے 12 سال تک حاصل کیا.
یہی ہے وہ دودھ کا پیالہ جو سرکار نے انہیں پلایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہیں، اور وہاں پر بھی اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو علم سے خاص دلچسپی تھی، اور آپ قوم کو علم دین کی طرف خصوصیت کے ساتھ مائل کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بدری صحابہ کی مجلس میں بٹھاتے اور ان کی علمی شان کو بدری صحابہ پر ظاہر فرماتے۔ حضرت عمر نے جب وظیفے مقرر کیے نا، جیسے کہ بھئی ہر مہینے اتنا ملا کرے گا بیت المال سے مسلمانوں کو، تو اس میں حضرت عمر نے علم والوں کو خاص اہمیت عطا فرمائی کہ یہ علم والے ہیں۔ یہاں تک کہ امام کاسانی نے اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس روایت کو ذکر فرمایا کہ ایک آدمی ملک شام سے حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے کہا کیسے آئے ہو؟ دیکھو دھیان ہے آپ کو، یہ علم والے، علم کے قدردان۔ فرماتے ہیں کہ شام سے ایک بندہ آیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا تشہد سیکھنے آیا ہوں، تشہد سیکھنے اور تحیات سیکھنے آیا ہوں شام سے مدینہ۔ یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میں اللہ سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ وہ تجھے بالکل عذاب نہیں دے گا کہ تو نے علم دین کے لیے اتنا طویل سفر کیا ہے، ایک التحیات اور ایک تشہد سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ دوستان محترم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت نافع کو حضرت عمر نے مکہ کا حاکم اور گورنر بنایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کی طرف بڑھے تو عسفان میں حضرت نافع حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پیچھے مکہ شریف میں اپنی جگہ خلیفہ کس کو بنایا؟ انہوں نے جواب دیا ابن الابزی کو میں نے اپنی جگہ اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ابن الابزی کون ہے؟ تو حضرت نافع نے کہا کہ وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اہل مکہ پر ایک غلام کو حاکم بنایا؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا امیر المومنین وہ غلام تو ہیں مگر وہ قرآن کا حافظ بھی ہیں، وہ فرائض کا عالم بھی ہیں اور قاضی بھی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا سچ فرمایا میرے آقا نے کہ اللہ اسی قرآن کی برکت سے ایک قوم کو نیچے سے اوپر پہنچا دے گا، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہتوں کو اوپر سے نیچے گرا دے گا۔ جو اس کی قدر نہ کریں گے وہ گر جائیں گے، جو اس کا احترام اور اس کا حق ادا کریں گے وہ نیچے ہوگے تو رب بلندی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نے، غلام ہے تو کوئی بات نہیں مگر علم والا تو ہے۔ تو یاد رکھنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے جہاں بھی آپ کسی کو گورنر منتخب کرتے، کسی کو عامل مقرر کرتے، تو اس میں بھی بالخصوص ان کے علم کا لحاظ رکھتے، اور جہاں آپ گورنر بنا کر بھیجتے وہاں والوں کے لیے بھی آپ حکم جاری کرتے کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کتاب و سنت کا علم عام کرو۔ تو دوستان محترم، ہمارے لیے سب سے بڑی بیماری اس دور میں جو ہے وہ جہالت ہی ہے۔ جہالت اور لا علمی سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔
اب میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں اور اس پر آپ غور کرنا، پھر گفتگو میں ختم کرتا ہوں کہ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام گئے اور شام کے باہر ایک پہاڑی جگہ پر آپ پہنچے تو محمد الواحد غزنوی علیہ رحمہ سے ان کی ملاقات ہوئی. دیکھا کہ وہ ایک سجادے پر بیٹھے ہیں، جسم دبلا پتلا کمزور، ہڈیاں نظر آتی ہیں، لیکن اگل بگل 2 جنگل کے شیر خدمت کر رہے ہیں. سلطان الہند فرماتے میں گیا تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، آ جاؤ. میں قریب بیٹھا، باتوں باتوں میں نے پوچھا کہ حضور آپ کا جسم اتنا لاغر، کمزور اور دبلا پتلا کیوں ہے؟ آپ اتنے نحیف و ناتواں کیسے ہو گئے؟ کہا ایک غم ہے جس کی وجہ سے میں پگھل رہا ہوں. کہا وہ کیا غم ہے؟ کہا جب بھی میں نماز ادا کر لیتا ہوں تو نماز ادا کرنے کے بعد اس خوف میں پگھلتا ہوں کہ کہیں نماز کی شرائط اور فرائض میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کہیں یہ نماز میرے منہ پر تو نہیں مار دی جائے گی. حضرت سلطان الہند فرماتے ہیں کہ آپ یہاں غار میں کتنے سالوں سے؟ کہا مجھے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. میں دنیا چھوڑ کر، اہل دنیا کو چھوڑ کر بس رب کی یاد میں مصروف ہوں، اور روزانہ نماز پڑھتا ہوں تو دوسری نماز کے آنے تک شرائط اور فرائض میں ادائیگی میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، اس خوف کی وجہ سے میں ڈرتا رہتا ہوں. دوستان محترم، یہ ولیوں کا طریقہ تھا، یہ ولیوں کا مشن تھا. وہ دین کا علم سیکھتے تھے. جس طریقے سے دودھ پینے سے جسم صحیح ہوتا ہے، اسی طریقے سے سیکھنے سے انسان کی زندگی درست ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے. انسان کو دنیا میں کیسے رہنا ہے اور وہ رہ کر کے اپنی آخرت کو کیسے آباد کرے، یہ علم دین اسے سکھاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دودھ کی تعبیر علم سے بیان کر کے ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ لوگ دنیا میں اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے دودھ پیتے ہیں، تم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے کرو. وہ کتنا محروم شخص ہوگا کہ جو محنت بھی کریں اور اس کو کوئی اجر بھی نہ ملے. یعنی مثال کے طور پر آپ یوں سمجھو کہ ایک بندہ پورا دن اینٹیں اٹھاتا ہے، خوب پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے. شام کو اسے امید تھی کہ مجھے مزدوری ملے گی، مگر جب اس کے مالک نے آ کر دیکھا تو مزدوری تو نہیں دی، الٹا اس کو ڈانٹا اور کہا تمہیں کہا تھا کہ اینٹیں ادھر ڈالنا ہے، تم نے ادھر کیوں ڈالی؟ اس وقت شام کو اس مزدور کو کتنا افسوس ہوگا. ایک دن کی محنت اگر ضائع ہو جائے تو اس انسان کو جو افسوس ہوتا ہے وہ میں اور آپ لفظوں میں کیسے بتائیں. تو جس کو دین کا علم نہ ہو اور اس کی زندگی بھر کی عبادتیں ضائع ہو جائیں، اس کی زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جائیں، اس کو کتنا افسوس ہوگا. ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ نقصان کے اعتبار سے کون عمل کرنے والے ہیں؟ وہ عمل کرنے والے کون لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے؟ وہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علم دین حاصل نہیں کیا اور اپنی مرضی سے عمل کرتے رہے. یہ سنی اجتماعات اسی لیے منعقد ہوتے ہیں تاکہ یہاں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کیا جائے. حضرت عمر کو کتنا شوق تھا. آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پر، اللہ اکبر. حضرت عمر نے باضابطہ ایک انصاری صحابی سے دوستی کر لی تھی. کس بات پر؟ اس بات پر انہوں نے دوستی کی تھی کہ ایک دن جنگل لکڑیاں کاٹنے اور بازار کام کرنے کے لیے، گھر گزارے کے لیے میں جاؤں گا اور تم پورا دن بارگاہ رسالت میں بیٹھنا. کام کاج سے فارغ ہو کے شام کو میں آؤں تو دن بھر جو تم نے سنا ہے حضور سے وہ مجھے بتا دینا، اور دوسرے دن اپنے گھریلو کام کاج کے لیے تم جانا، میں پورا دن بارگاہ رسالت میں بیٹھوں گا.
شام کو تم آؤ گے تو جو کچھ دن میں نے سنا ہے وہ میں تمہیں سنا دوں گا. ان کی دوستیاں بھی کس لیے تھی؟ وہ علم کو کتنی اہمیت دیتے تھے. ہمارے یہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ اگر اجتماع یہاں ہے تبھی ہم کو آنا ہے، دوسری جگہ اجتماع ہے تو ہم کیوں جائیں. ان کے لیے حضرت عمر آج بھی دعا کریں گے جو تشہد سیکھنے کے لیے شام سے مدینے تک کا سفر کرتے ہیں. یہ صرف روایتیں نہیں، وہ آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی جو ان کے کردار پر عمل کرے گا عمر کے آج بھی ہاتھ ان کے لیے اٹھیں گے، بالیقین اٹھیں گے. مگر یہ کہ وہ تڑپ تو پیدا ہو. کیا کیفیت حضرت عمر کو رہی ہوگی جب اس کو تشہد سیکھنے کا سنا تو عمر رو پڑے ہوں گے. یعنی اس دین کو بلند ہونے سے اور اس قوم کو بلند ہونے سے کون روک سکتا ہے جو اتنا مسئلہ سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتا ہو. ہمارے یہاں تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وہ وقت اتنا عام ہوتا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیریلیں دیکھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں لوگوں سے، اور کیا کرتے ہیں. 1 گھنٹہ ہفتے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یاد رکھنا یہ روح کی غذا ہے، یہ ہماری آخرت کی غذا ہے. بدن کی غذا کو دودھ سے تعبیر کیا گیا اور روح اور باطن اور آخرت کی غذا کو علم دین سے تعبیر کیا گیا. اپنی روح کو برقرار رکھنا ہے تو علم سے رابطہ مضبوط کرو. اور بے علم شخص کی مثال تو ہمارے نبی نے دی ہے نا، نکیل ڈالا ہوا اونٹ جس کو جہاں جس نے چاہا گما لیا. آج لوگ یوٹیوب پہ نکیل ڈالے ہوئے اونٹ بن کر کے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں ڈاما ڈول. ان کا کوئی پتہ نہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تو علم ہی ہماری غذا ہے. دودھ کا پیالہ دیا گیا اور تعبیر علم سے بتائی گئی. اس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں بس یہی سمجھانے کے لیے کہ اپنی غذا سمجھو علم دین کو. اور حضرت عمر کا آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ سال کا آغاز ہے، اور ان کی علمی شان سن کر، ان کا علمی ذوق سن کر کے اپنے آپ کو اس بات کی طرف مائل کرو کہ ہم بھی اب پورا سال علم دین کی محفلوں میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضرت فاروق اعظم کے خصوصی فیضان سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.